میری طبیعت آج بہت سا خراب تھی، جس کی وجہ سے میں نے کہا پتہ نہیں میں ویڈیو یہ بناؤں آج کہ نہ بناؤں، لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بھی میں بنا لیتا ہوں، کیونکہ آج میں ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اور وہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ود ریلیونس ٹو این آبزرویشن آف دا بیہیویئر آف سرٹن پلیئرز، ان فیکٹ موسٹ آف دا پلیئرز ان دا پاکستان ٹیم، not just the current lot of Pakistani players, but in fact Pakistani players that have played for Pakistan throughout the history of Pakistan's cricket. اور وہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ریلیونٹ ٹاپک ہے، جو کہ بہت سارے لوگ اب سن کے شاید کہیں گے یار کیا یار ایسے بھی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے، لیکن نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور وہ ٹاپک کیا ہے کہ پاکستانی پلیئرز زیادہ تر دیکھا گیا ہے، جو پاکستانی کرکٹرز ہیں، دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز میرجز رادر دین دیئر اون کرکٹ، رادر دین دیئر اون پرفارمنس. اب میرجز جو ہے وہ اب ٹھیک، میں انسٹیٹیوٹ آف میرج کے بیسکلی ویسے ہی خلاف ہوں، ٹھیک ہے. انسٹیٹیوٹ آف میرج میں بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے. انسان کو لے ڈوبتی ہے یہ چیز، عورت کھا جاتی ہے آدمی کو، ٹھیک ہے نا. اور شاید اس طرح سے نہ کھائے، لیکن ذہنی ایک آدمی کو تھوڑا پہنچتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی کہ وہ مانتا، کوئی بھی مرد نہیں ہے، کوئی بھی آدمی یہ مانتا نہیں ہے کہ میرج جو ہے وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے ایک مرد کے لیے، ایک فلیمبوینٹ آدمی کے لیے، ایک دلیر آدمی کے لیے میرج کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی یہ ماننے کی کوشش نہیں کرتا. جس بندے نے 30 سال میرج میں اپنی گزار دی ہیں یا 25 سال گزار دی ہیں، وہ آدمی تو اس بات کو نہیں نہ مانے گا، لیکن اصل میں اس کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میرج کی وجہ سے کتنی زیادہ کھائی گئی ہے. اگر یہ عورت اس کے ساتھ پرماننٹلی نہ چپکی ہوئی ہوتی تو پھر اس کی زندگی ڈیفرنٹ بھی ہوتی، وہ ایک بہتر انسان بھی ہوتا، وہ ایک اچھا انسان بھی ہوتا، وہ بہت ساری اچیومنٹس اور زندگی میں کر سکتا تھا، اپنے آپ کو فری رکھ کے، اپنے آپ کو فری رکھ کے، اپنے آپ کو آزاد رکھ کے، اپنے آپ کو دلیر رکھ کے. اور بیوی کیا ہے یار، ہمیں تو ویسے بھی 4 الاؤڈ ہیں، مسلمان کو تو 4 الاؤڈ ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہہ رہا 4 رکھو، لیکن اتنی بڑی کیا ٹینشن لینی جتنی یہ پاکستانی پلیئرز اٹھا کے اس کی ٹینشنیں لیتے ہیں. ایسے مطلب کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ شروع کے 6-7 سال بڑی لگن سے، بڑی محنت سے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور بعد میں جا کر واٹ از کلمینیٹنگ ٹو ایٹ دی اینڈ از اے میرج. ایسے لگتا ہے کہ بس اپنا کریئر بس میرج کے لیے ہی یہ بنا رہے، میرج کے لیے ہی محنت کر رہے تھے، بس یہی ہے. اچھا بس جو ہی ان کی میرج ہوتی ہے اس کے بعد ان کا جو گیئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، سیل ان کے ویک ہو جاتے ہیں، پرفارمنس ان کی بکواس ہو جاتی ہے، کھیلا ان سے جاتا نہیں ہے، ڈاؤن دا ڈرین ان کی پرفارمنس چلی جاتی ہے، بکواس فارم ہو جاتی ہیں ان کی. کیا مطلب، چوس لیتی ہے پہلے ہی اتنے ہی کچھ ہفتوں میں ان کی بیویاں ان کو آ کر چوس لیتی ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں اندر تک، گودا شودا سب ختم ہو جاتا ہے. یہ کرتی ہے میرج آپ کے ساتھ. وہ کیا چیز ہے، کمپلیسنسی آ جاتی ہے، شاید ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب پرماننٹلی اب ان کو کوئی ایک مل جاتی ہے لڑکی جو ان کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوتی ہے ہر روز، تو اب اس چیز کا سکون ملتا ہے. بس ان کو سوری ٹو سے ٹپکل پاکستانی ایٹیچیوڈ ہے. یہ ٹپکل پاکستانی ایٹیچیوڈ ہے کہ 27-28 سال کی عمر میں شادیاں کر لیتے ہیں بیٹھ کے، کہ پکا کوئی ان کو بس لڑکی کوئی چاہیے جو ساتھ ان کے بستر پہ سوئی ہوئی ہو. میں کوئی دوسرے آئیڈیاز ادھر نہیں دے رہا کہ اور بھی بڑے طریقے ہیں لڑکی کو اپنے ساتھ سلانے کے، لیکن یار شادی کرنا کیا اتنا لازمی ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ دوسرے طریقوں سے نہیں اپنی زندگی میں انجوائمنٹ جو ہے وہ لا سکتے؟ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہو، پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو، باہر دوروں پہ جاتے ہو، پیسے کماتے ہو، باہر ٹریولنگ کرتے ہو، اتنا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے یار. 10,000 طریقے ہیں یار، 10,000 طریقے ہیں یار. جوان ہو، ینگ ہو، کھا لو 900 چوہے، حج کو چلے جانا پھر بعد میں 40 کی عمر کے بعد یا 50 کی عمر کے بعد. یار
جب بھی کھا لو یار 900 چوہے. پتہ نہیں یار کیا ان کو شادیاں کرنے کی کیا پڑی ہوتی ہے, عجیب قسم کا بکواس. پتہ نہیں کس کے پریشر میں آ کے کرتے ہیں. پریشر کسی کا بھی نہیں ہوتا, کوئی ماں باپ کا پریشر نہیں ہوتا آپ کے اوپر. کوئی یہ سو کالڈ جو باتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ سوسائٹی کیا کہے گی, کچھ نہیں کہتی سوسائٹی, کچھ نہیں کہتی سوسائٹی. میں خود ان میرڈ ہوں ایٹ دس ایج. میں ایج نہیں اپنی ڈسکلوز کرنا چاہتا, مگر میری ایج کافی ہے. وہ جو سو کالڈ وہ جو آئیڈیل بیچلر ہوڈ ہوتا ہے نا, اس کی تو ایج سے میں کب کا نکل چکا ہوں, لیکن میں بیچلر ہوں. یہ کیا یہ پاکستانی کرکٹرز کر لیتے ہیں, شادیاں کر لیتے ہیں بیٹھ کے. آپ یو نیم اٹ, یو نیم اینی کرکٹر دیٹ یو وڈ وانٹ. وہ ابھی T20 اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, جو پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. شاداب خان آؤٹ, انجری آبویسلی, بٹ ہی از آؤٹ. اب اس کا کریئر بھی ڈاؤن دا ڈرین ہے. ورلڈ کپ میں گیا, شادی اس نے پہلے کی, ٹھیک ہے, ورلڈ کپ میں گیا, کیا بکواس پھس پرفارمنس تھی اس کی. یہ لگ رہا تھا وہ پلیئر جو 2017 میں جب پاکستان کی ٹیم میں ایز اے ینگسٹر آیا تھا تو سب نے کہا تھا یار یہ تو بہت ہی اچھا اسپنر ہے جو آیا ہے پاکستان ٹیم میں, تو بہت زبردست بالر ہے. 2016-17 میں جب یہ آیا تو اب what has he come down to now? Is this the result of this player inevitably at this moment in time, 2023, 6-7 years down the road? Is this what he is going to end up like? کیا فائدہ ہوا اس قسم کے ٹیلنٹ کا, اس قسم کی پلیئر کی, مطلب پوٹینشیل اس کے اندر تھا شاداب خان کے اندر, اس نے ضائع کیا, اس نے ویسٹ کیا. کس طرح ویسٹ کیا؟ کیونکہ اس نے شادی کرنی تھی. یہی چیز تو برباد کرتی ہیں ان پلیئرز کو. ان کے دماغ پہ شادی ہوتی ہے, کرکٹ تھوڑی ہوتی ہے. کو بڑا کام کرنے کی جو ان کے اندر ایسپریشن ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی نا. بس لڑکی مل گئی, بس وہ بھی اس کو سکلین مشتاق کی بیٹی ملی ہے, یو کے نیشنل, بس یو کے کی نیشنلٹی اپلائی کر لے گا. یہ تو اس طرح کام اپنے بناتے ہیں, شادیوں کے تھرو کام اپنے بناتے ہیں. یہ زندگی کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. انہوں نے تھوڑے کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں پاکستان کے لیے. شاداب خان میرج ہوئی, ورلڈ کپ, پھس پرفارمنس, dropped from the squad altogether. He is not selected for the New Zealand squad of T20. Haris Rauf dropped. He is not been taken for the T20 squad of New Zealand. Not because of that entire, okay fine, that Big Bash entire thing was an excuse. That Haris Rauf said that he wanted to concentrate in Big Bash and he's not a test player anymore. Understandable, okay fine. But if you take this matter from a perspective of coincidence, Haris Rauf recently got married also. اس کی شادی ہوئی, آپ دیکھ لیں اس کی حالات کیا ہو گئے ہیں. اس کو ٹیم کے لیے سلیکٹ بھی نہیں کیا جائے گا. دس ول آلسو مارک دا ڈاؤن فال آف حارث رؤف. شاہین شاہ افریدی میرج ہوئی, پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, سپیڈ آپ کے سامنے ہے. ورلڈ کپ سے اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے اس کو کہ بھائی تو ورلڈ کپ تو ہو لینے دے, ریلیکس کر یار. تیری عمر کتنی ہے, تو 23-24 سال کا لڑکا ہے ابھی شاہین شاہ افریدی. کیا جلدی پڑی ہوئی ہے تجھے, کیا جلدی پڑی ہوئی ہے تجھے, اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے تجھے شادی کرنے کی. چوتیے پاکستانیوں, شادی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کو. چوتیے لوگ, جس کا کوئی کام نہیں اس کا کام شیطانی. اور سب سے بڑی شیطانی کیا ہے؟ شادی کرنا. یہ سب سے بڑی تباہی ہے مرد کے لیے. اپنے لیجنڈز کو ہی دیکھ لیں. پاکستان کے سب سے بڑے لیجنڈ جو کرکٹ کے ہیں وہ عمران خان ہیں, جنہوں نے ورلڈ کپ جتوایا 1992 کا. ان کی کپتانی میں پاکستان ورلڈ کپ جیتا. I did not been for the captaincy of Imran Khan in 1992. Pakistan would never have won the World Cup. Pakistan would not have been ever a world champion. Yes, this is the bitter truth. I would have to say bitter truth right now that Imran Khan کی کیپٹنسی کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ جیتا ہے. ہاں, وہ آپ دیکھیں جب تک کرکٹ کھیلتا رہا ہے وہ بندہ, جب تک کرکٹ کھیلتا رہا ہے, اور اس کے بعد بھی 42 سال کی عمر میں جا کے اس نے کی ہے. اور پھر جہاں کی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے, وہ آپ سب کو پتا ہے. ہاتھ مارا ہے تو پھر کدھر مارا ہے, اچھا مارا ہے. لیکن 42 سال تک he was a bachelor. He was a bachelor till the age of 42. Never went near this fact. In fact, پاکستان ٹیم میں جو کرکٹرز ہوتے تھے اس وقت, جو شادی کرنے کی بات کرتے ہوتے تھے, ان کو کہتا ہوتا تھا عمران خان یار تمہارا دماغ خراب ہے, یہ جو لائف تم لوگوں کی ہے ایز اے کرکٹر یہ تباہ ہو جائے گا تمہارا کریئر.
اس نے جاوید میاں کو کرٹیسائز کیا، بھائی تو نہ جا اس طرف، کیا تو کر رہا ہے، یہ ساری فلیمبوینسی، یہ ساری دلیری، یہ ساری کوالٹی تیری سب ختم ہو جانی ہے، تیری پرفارمنس افیکٹ ہوگی اس کے بعد. کرکٹ ایز اے اسپورٹ اس طرح کی ہے کہ میرج ٹیکس آن یو. آسٹریلیا کے کرکٹرز آپ دیکھ لیں، انگلش کرکٹرز آپ دیکھ لیں، وہ میرج کی طرف نہیں جاتے. دے بلیو ان گرل فرینڈس، وہ گرل فرینڈز رکھتے ہیں. نو اسٹرنگز اٹیچ، جب چاہا یار چھوڑ دیا، جاؤ دفاع ہو، نو پرابلم. میرج ٹو کنٹرول ان بوتھم، بالکل میرج کے بعد ان بوتھم صاحب کی پرفارمنس افیکٹ ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں یہ کہ کوئی ایک ٹیبو نہیں سمجھا جاتا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، جتنی مرضی طلاقیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شادی کرنی ہے تو ایک دفعہ ہی کرنی ہے، بس ایک دفعہ کرنی ہے. چوتیوں نے اور پورے وہ سارا شبینگ کے ساتھ کرنی ہے. کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں یہ پاکستانی کرکٹر، لیکن شبینگ ان کو سارا چاہیے. چوتیے پاکستانی کرکٹر، چوتیے پاکستانی کرکٹر، چوتیے پاکستانی لوگ. میں نے ایک چیز دیکھی ہے ایز اے بیہیویئرل آبزرویشن کہ جو کرکٹرز ایک پروفیشنل خاتون سے شادی کرتے ہیں ان کا کریئر اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ اگر آپ شعیب ملک کی ایگزامپل لے لیں تو اس کی جو میرج ہوئی وہ جس خاتون سے ہوئی وہ خود ایک ٹینس پلیئر تھی، انٹرنیشنل ٹینس پلیئر تھی. تو اس سے شعیب ملک کو کچھ کنٹریبیوشن ہی ملی. آپ نے دیکھا شعیب ملک کی پرفارمنس بہتر ہوئی اس کے بعد، وہ ریلیونٹ رہا. شعیب ملک ابھی تک ریلیونٹ ہے کہ ابھی تک اس کو انٹرنیشنل لیگز کھیلنے کی انویٹیشنز آتی ہیں اور ابھی تک اس کو پاکستان کی T20 ٹیم میں بھی لانے کا سوچا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی اپنی وائف ایک پروفیشنل خاتون ہے، ایک انٹرنیشنل ٹینس پلیئر رہی ہوئی ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت ہے. اسی طرح آپ اگر دوسرے کرکٹرز کی بھی ایگزامپل لیں، وسیم اکرم کی جو وائف تھیں وہ سائیکالوجسٹ تھیں، اپنا پیسہ خود بناتی تھیں، وہ ایک پروفیشنل خاتون تھیں. وسیم اکرم کی پرفارمنس میرج کے بعد افیکٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے پاکستانی کرکٹرز. آپ وراٹ کوہلی کی بات کر لیں تو اس کی بیوی بھی ایک پروفیشنل خاتون ہے، وہ ایکٹریس ہے، ٹھیک ہے. تو ایک پروفیشنل خاتون سے کرو، اس کی اپنی ایک لائف ہو، اس کا اپنا پیسہ خود بنائے، ٹینشن نہ ڈالے آپ کے اوپر. She shouldn't bog down on your mind کہ آ کے بیٹھ گئی ہے آپ کے اوپر، بس اب آپ سے اس نے کھانا ہے. یہ چیزیں پاکستانی کرکٹرز کے اوپر they take a toll on their minds، اور ہر بندے پر they would take a toll on everybody's mind کہ جو ایسی بیوی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے. یہ کیوں ایسی بیوی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی خاتون لانے کی؟ میں میرج کاؤنسلر نہیں ہوں ادھر، لیکن ایسی خاتون کیوں لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ان لڑکوں کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ان کو چاہیے یہ ایسی خاتون ہوتی ہے جو بالکل جو ہے نا وہ سلیوری ان کی جو ہے نا وہ برداشت کرے، جو یہ کہیں ویسے چلے وہ. کیونکہ یہ انسیکیور لڑکے ہیں، انسیکیور لڑکے جو پروفیشنل خاتون سے کرتے ہیں، جس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، جس کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جن لڑکوں کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار جب چاہو تم چھوڑ دو، نو پرابلم، دس از جسٹ لائک نو اسٹرنگز اٹیچ، نو ایشوز. وہ بندے کامیاب رہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے کریئر سے پیار ہے، اپنی زندگی سے پیار ہے، ان کو شادی سے پیار نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے کرکٹرز بہت زیادہ پرفارمنس میں جن کی پرفارمنس بہت زیادہ نیچی گئی ہے. شاہین افریدی کی بھی جو پیس ڈراپ ہوئی ہے وہ گھٹنے کی انجری کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس کی شادی کی وجہ سے گئی ہے. امام الحق کا بھی دیکھ لیں آپ، یہی سلسلہ چل رہا ہے. امام الحق بھی اب ڈاؤن دا ڈرین ہے. تھینک یو، بائے بائے.